الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تعالی جمعیت خدام اہل بیت و آستانہ غوثیہ کا یہ میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زینت محفل پیر طریقت پیر صفدر حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا مختار احمد سیدی صاحب، مولانا نعیم احمد صاحب، مولانا ریاض احمد صاحب، اور سادات میں پیر سید وقار حسین شاہ صاحب. میں باقی سب کے نام لینا چاہوں تو سب ہی ایسے ہیں کہ جن کا نام سٹیج پر لینا چاہیے، اور احمد حسن شاہ صاحب اور مولانا بھائی عدنان صاحب، ماشاءاللہ سید الحسن شاہ صاحب. دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. ماشاءاللہ سواد سب بیٹھے ہیں، ادھر بھی دوست بیٹھے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، سارے الحمدللہ. یہ یاسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو اس طریقے کو لے کر چلا ہے اور آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر نبی کا میلاد منا ہے. وہ اس محفل میں روحانی طور پر بھی شریک ہیں، اور جس طرح ایک ذاتی وجود کے اعتبار سے سماعت ہوتی ہے. میرے حضور نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ نہیں فرمایا زور سے کہو، آہستہ سے بھی کہو تو سنتے ہیں. ہم تو ان کو نعتیں سپیکر میں سنا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یسمع قرا نعالہم، وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. تو نبی کی نعتوں کو بھی یقیناً وہ اپنے مزارات میں پر انوار میں پر مسرت ہوں گے کہ ہم نے جس ٹگر پر اپنی اولاد کو چلایا تھا الحمدللہ ہمارے اسی اولاد آج میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جو شان اور مقام دیا ہے وہ کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. محبوب کو کتاب دی تو قرآن جو سارے کلام سے سب سے افضل، بولیے سبحان اللہ. نبوت کا تاج پہنایا تو محبوب کی نبوت بھی بے مثال، محبوب کا کلام بھی بے مثال. ایسا شان جو اللہ نے پہلے کبھی کسی کو عطا. اللہ دے پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے. میں نے ٹائم پہلے دیکھا ہے، انشاءاللہ 11ویں والے کے نام پر 11 بجے اختتام کریں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ دے پاک کلام وچوں، تھوڑا جا بیس کھولو. اللہ دے پاک کلام وچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے. جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے. اونچا بولو سبحان اللہ. جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے. بڑا پیارا شعر ہے کہ دنیا تے ہزار
پرونے شہران دے دنیا تے روز دنیا تے ہزاراں بن دینے چل بولو سبحان اللہ آواز تھوڑی کم کر دو بشا تھوڑی سی کم کر اچھا دنیا تے ہزاراں بن دینے ہر روز پرونے شہران دے جاواں قربان مدینے دے مہمان دا رتبہ وکھرائے جاواں قربان مدینے دے مہمان دا رتبہ وکھرائے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر جان نے ایک دن جانا ہے جدوں موت نے آن بلانا ہے پر جڑی نکلے یار دے قدماتے ہر جان نے آخر جانا ہے جدوں موت نے آن بلانا ہے جڑی نکلے یار دے قدماتے اس جان دا رتبہ وکھرائے جڑی نکلے یار دے قدماتے اس جان دا رتبہ جبریل امین سدرات رہے سرکار خدا دے کول گئے معراج دے رات نے دسیا انسان دا رتبہ وکھرائے معراج دی رات نے دسیا انسان دا رتبہ وکھرائے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے جو شان محبوب کو عطا فرمائے ہیں کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے اٹھا کر دیکھئے مسلم بات عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والا صحابی فجر کے بعد جس کو کلمہ نصیب ہوا وہ بالفرض فجر کی نماز نہیں پڑھی ظہر سے پہلے وصال ہو جائے ساری کائنات کے غوث کتب ابدال اکٹھے کرو ساری کائنات کے نمازی اکٹھے کرو ساری کائنات کے حاجی اکٹھے کرو ساری کائنات کے غازی اکٹھے کرو ساری کائنات کے شہید اکٹھے کرو ساری کائنات کے عبادت گزار تابعدار اکٹھے کرو نبی کے بلال کے برابر نہیں ہو سکتے ایک لالے کے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اگر بلال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو عربی لجپال کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے سارے مل کے نبی کے غلام جیسے نہیں ہو سکتے تو نبیوں کے امام جیسے کیسے ہو سکتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روزہ رکھنا شروع فرمایا حضور نے سحری افطاری کو ترک فرمایا صحابہ نے دیکھا اللہ کے محبوب روزہ رکھتے ہیں لیکن افطاری نہیں فرماتے نبی کے صحابہ بھی قربان ہونے کے لیے آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا افطاری چھوڑ دی چند دن گزرے تقاضائے بشریت جسم کمزور ہونے لگے پاک نبی نے پوچھا کیا وجہ تم نڈھال ہوتے جا رہے ہو چہرے کی رنگت ختم
ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو روزہ رکھتے دیکھا، آپ کو افطار نہ کرتے دیکھا، ہم نے بھی روزہ رکھا افطار نہ کیا، ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ پاک نبی کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا ایوکم مثلی، تم میرے مثل کون ہو سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ ایوکم مثلی، کون میری مثل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے غلام کا مقابلہ، صحابی کا مقابلہ ساری کائنات نہ کر سکے، اور سارے صحابہ مل کر آمنہ کے لال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو، نبی کا ایک صحابی وہ برابر نہیں کر سکتے نبی کے غلام کے۔ جب یہ سارے نبی کے غلام کے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ سارے صحابی نبیوں کے امام کے برابر نہیں ہو سکتے، اندازہ فرمائیں جو آج کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے عقیدوں پر حیرت ہوتی ہے۔ ہم نبی کے صحابی کے برابر نہیں، غلام کے برابر نہیں، اور وہ سارے صحابی نبیوں کے امام کے برابر نہیں۔ اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا اللہ نے مجھے بے مثال پیدا فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ میرا رب العالمین تمہیں نہیں خبر، میرا پروردگار یطعمنی ویسقینی، فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھ نہیں سکتے، میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا پروردگار مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے، اور یہ تو میں صحابہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پڑھ کر دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے جبریل بلاؤ سب کو، اللہ کس کو فرمایا؟ انبیاء کی جماعت کو بلایا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا جائے، حالانکہ حضرت آدم ابھی دنیا میں نہیں آئے، حضرت نوح ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کے روحوں کو جمع فرمایا گیا۔ پاک پروردگار نے فرمایا اے انبیاء کی جماعت، جب تمہیں کتاب دی جائے، جب تمہیں رسالت دی جائے، جب تمہیں حکمت دی جائے، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، امت غلام تم امام، تم سردار امت غلام، کلمہ تمہارا، شریعت تمہاری، کتاب تمہاری، لما آتیتکم، جب تمہیں دیا جائے کتاب دی جائے اور حکمت دی جائے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں، جی پروردگار فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، اے آدم مجھ سے وعدہ کرو، اے ابراہیم مجھ سے وعدہ کرو، اے انبیاء کی جماعت مجھ سے وعدہ کرو، جب تم کلمہ تمہارا پڑھا جا رہا ہو، ثم جاءکم رسول، فرمایا میرا رسول آ جائے۔ ٹائم جدو تھوڑا ہوئے نا، میں اکثر تقریرہ تے کہنا ہوں میں کہ میں ہوں آخرت صحیح کٹے ساتے تو صحیح آخرت صحیح کٹو، بولو سبحان اللہ۔ ٹائم جو نہ ہوئے تو ہوں میں صحیح کٹا بیٹھا تو پھر غلط نہیں ہونی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ تھک بھی جاواں گے تو جسم دا انگ انگ گواہی دے گا نبی دے میلاد وچ بہ کے آیا ہے، بولو اے یومئذ تحدث اخبارها، جدو زبان بند ہو جائے گی ہاتھ بولن گے، جدو نعرہ رسالت لگدا سی ہاتھ چک کے کہندا سی یا رسول اللہ، بولے جب نعرہ رسالت، کان بھی گواہی دین گے، سارا دن پتہ نہیں کی سن دے رہے ہیں، ہوٹلاں تے بیٹھ کے ہو جیاں گلاں ہوندیاں رہیاں نے، پتہ نہیں کیسی گفتگو سارا دن سنتے رہے ہیں۔ قربان جاؤں آپ کی قسمت پر، ابھی اس وقت آپ کے کانوں میں نبی کی شان کے رس گھولی جا رہی ہے۔
آپ کا دل بھی پاک، آپ کے کان سماعت بھی پاک، آپ کی آنکھیں بھی پاک۔ اللہ کے ولیوں کے قدم میں بیٹھ کر ان کے نانا کا میلاد مناتے ہوئے نہ تم کسی سردار کو راضی کر رہے ہو، نہ کسی نمبردار کو، بلکہ مدینے کے تاجدار کو راضی فرما رہے ہو۔ یہ ذہن میں رکھو، میں آتا ہوں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ پر، یہ ذہن میں رکھو۔ کہتے تو ہیں نا ہمارے شاہ صاحب احمد حسن شاہ صاحب بہترین نقیب ہے، اور دور دور تک میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دور دور تک جاتے ہیں، گھر کی محفلیں بیٹھے رہتے ہیں تو اس لیے قدر کم ہے، اگر یہ تھوڑے سے آزاد ہو جائے تو ہتھے بھی نہیں آنے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہم جملہ سنتے ہیں نا کہ ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں، آج دلیل بھی دے دوں کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، معراج کی رات میرے پاک نبی کا وہ عظمت والا معجزہ کسی کو نصیب نہیں۔ بڑے بڑے معجزے اللہ نے سب کو عطا فرمائے، لیکن معراج کا معجزہ اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، دور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے۔ اچھا، اگر شاہ صاحبان نے ایسے پیسے پھینکتے رہے نا تو میں اپنی بات، میں نے تو کل صبح کے 11 بجے کہے تھے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کل دن کے 11 بجے بولے ہیں، اونچا بولو سبحان اللہ۔ بتا کو 15 منٹ رہ گئے تھے چھوڑے میلاد مقدہ پہ، عاشقوں کے لیے ذکر ہوتا رہے، کان سنتے رہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے پاک نبی کو معراج کرایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک سید عالم نور مجسم پہلے آسمان کی سیر، دوسرے آسمان کی سیر، پاک نبی سیر فرماتے جا رہے ہیں، زمانہ رکا ہوا ہے، زمانہ بالکل ساکت ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار نے فرمایا میری ملاقات حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہوئی، اور عزرائیل علیہ السلام ابھی آپ سن رہے تھے سیدہ طیبہ ابھی بھی پاک کا ذکر، بولیے سبحان اللہ۔ آپ یہاں سن رہے تھے، آپ کو لطف آ رہا تھا، اور مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب رات کے آخری پہر میں جنت البقیع کے دہانے پر میں سیدہ بی بی پاک کے قصیدے وہاں جا کے پڑھتا تھا، اور پھر تھوڑا سا ترچھا ہو کے کھڑا ہو جانا، ادھر دیکھنا تو بی بی پاک کی حاضری، ادھر دیکھنا تو گنبد خضرا کے نظارے، بولے سبحان اللہ۔ سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے، سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے، اسلام تے چوکی تے او دان بتھیرے نے، اسلام تے چوکی تے او دان بتھیرے نے۔
سے ملاقات ہوئی. اچھا میں بی بی پاک کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا ماحول بنا کے سمجھا لوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جان قبض کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے معمور من اللہ ہوتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ اجازت لیتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جان قبض کرنے آئے ہو. بس انبیاء کی بارگاہ میں ایسے نہیں جاتے. ورنہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بخاری کی حدیث پاک ہے، پہنچے حضرت اسرائیل، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، حاجی کیویں آئے ہو؟ جان قبض کرانا ہے. آپ نے تھپڑ مارا. بخاری میں نبی کو اپنا جیسا سمجھنے والوں، کوئی نبی امام الانبیاء کے مقتدی موسیٰ کا یہ شان ہے، امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ بولو سنو. سب رسول خدا بن کے آئے، آقا حبیب خدا بن کے آئے. حبیب اللہ کا کیا مقام ہوگا؟ کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب. یہ تو لنترانی والے کا شان ہے، ادنو منی والے کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے بولے سبحان اللہ. یہ تو لنترانی والے کا مقام ہے، یہ تو خود جانے والے کا مقام ہے. جس کو بلایا جائے اس محمد عربی کا کیا شان ہے؟ جیویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے. فرق دیکھو، کلیم اللہ میں، حبیب اللہ میں، لنترانی میں، ادن و منی میں. وہاں حضرت موسیٰ نے خود تھپڑ مارا. یہاں بی بی پاک پوچھتی ہے کون حضور سے ملنا ہے؟ فرمایا واپس چلے جاؤ. کہتا جی واپس جاؤ. اگلے دن پھر دروازہ بجا، کون حضور سے ملنا ہے؟ بی بی پاک فرماتی ہے میرے بابا. ظاہری طور پر علی نے واپس چلے جاؤ. کہتے ہیں جی واپس جاؤ. تیسرا دن آیا، پھر دروازہ بجا، کون حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا واپس جاؤ. میرے آقا تیسرے دن بولے، پہلے دن نہیں بولے، دوسرے دن نہیں بولے، تیسرے دن بولے بیٹا فاطمہ یہ دروازہ کھول دو. یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا. 2 دن سرکار نہیں بولے. سرکار بھی چاہتے تھے میرا شان تو میری بیٹی کا شان بھی زمانہ دیکھ لے. بولو سبحان. پھر اگلے دن آتے. یہ کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ کا فرق ہے. کلیم اللہ خود روک رہے ہیں، حبیب اللہ کی گھر کی بیٹی بھی روک دے تو اگلے رک جاتے ہیں. بولو سبحان. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنے ٹائم پر یہ ذوق یہ بزرگوں کا فیضان نہیں ہو سکتا ہے. بس یہ نظر ہوئی ہے تو اللہ نے یہ رنگ لگا دیا. بولو سبحان اللہ. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. 3 دن تک حضرت بی بی پاک فرماتی رہی، سیدہ خاتون جنت فرماتی رہیں اور حضرت واپس جاتے رہے. 3 دن بتایا نبی پاک کے گھر سے کہ محبوب کے عالم تو سبحان اللہ، محبوب کے لخت جگر مطلب بدعت منی بھی اگر بولے گی تو پھر اسرائیل واپس چلا جائے گا. اسی اسرائیل سے ملاقات جو اجازت کا طلبگار. اب سنیے گا آپ نکتہ، میں بیک گراؤنڈ بنا کر آپ کے عشق کو بھی میں تازہ کر چکا ہوں، عقیدہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں. جو اسرائیل گھر کے باہر اجازت دے رہا، جو اسرائیل بی بی پاک کے حکم سے واپس جا رہا. بولیے سبحان اللہ. یہی اسرائیل. اب اس کی طاقت کا عالم دیکھنا.
جو دربان مصطفیٰ بنا ہوا ہے، بولو، جو اجازت کا طلبگار ہے، جو دربان بنا ہوا ہے، دروازہ بجائے بغیر نہیں آتا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی، حضور آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا اسرائیل کے سامنے ایک تھال جتنا ایک تھال پڑا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پوری کائنات اللہ نے سمیٹ کے میرے آگے رکھ دی ہے، میں ایک وقت میں مشرق اور مغرب میں اگر کسی کی روح قبض کروں مجھے سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک جگہ پر بیٹھ کر یہیں سے روح قبض کرتا ہوں، میں اسرائیل کی یہ طاقت ہے۔ پہنچ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اگر پہنچ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ اسرائیل کی کیا طاقت ہے؟ حضور ایک جگہ بیٹھا ہوں، امریکہ دنیا کے ایک کونے میں ہے، چین دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، جاپان کہاں، ہندوستان کہاں، پاکستان کہاں، ایک وقت میں ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں فوت ہوتے ہیں۔ پاک نبی نے فرمایا میں نے اسرائیل کو دیکھا، ملک الموت فرمایا ایسے دنیا کو سمیٹ کر بیٹھا ہے، فرمایا جس طرح تم اپنے سامنے تھال رکھ لو، جہاں سے تمہارا دل چاہے تم کھا لو، فرمایا اسرائیل کا دل چاہتا ہے جہاں سے اٹھانا چاہے اٹھا لیتا ہے، جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے۔ ساری کائنات حضرت اسرائیل کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، ہر بندہ حضرت اسرائیل کی نگاہ میں رہتا ہے۔ یہ اسرائیل کون میں بتا چکا، جو نبی کے گھر پہ اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اسرائیل نبی کے در پر دربان بن کر کھڑا ہے، اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، مجھے بتاؤ امام الانبیاء کا شان اور نگاہ کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، کیا بولو سبحان اللہ؟ جی میں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے۔ بہن تھوڑا رہ گیا، اگر میں وہ حدیث کو ملا دیتا نا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے وزیر عطا فرمائے ہیں، ایک جبریل دوسرا میکائیل، اور جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، اسرائیل جبریل کے ماتحت ہے، جبریل نبی کا وزیر ہو اور اسرائیل جبریل کے بھی ماتحت ہو، درجہ دیکھو وزیر سے بھی نیچے، جو وزیر سے بھی نیچے ہے وہ کائنات میں ایک جگہ بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، جو اس کے سردار کا بھی سردار ہے، اس کے مشاہدے کا عالم کیا ہو؟ اللہ کا قرآن سنو مہر لگ جائے، پروردگار کا کلام۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ترجمہ سنو، اسی بات پر تصدیق ہو جائے رب کے قرآن کی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے نبی کا شان کتنا بڑا دیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ ترجمہ میں نے کیا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری کائنات کا، کس کا ترجمہ ہے؟ شاہد کا ترجمہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ وہ ہوتے ہیں جو موجود ہو، جو موجود نہ ہو وہ گواہ نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک سرکار کی نگاہ میں ساری کائنات ہے، اور میں نے دسو یہ محبوب ہر پاس نگاہ فرما سکتے نہیں تھے، آستانہ خصوصیت بھی کرم فرما سکتے۔ کدی تے آؤ گے آقا تسی مسکین دے گھر وی، کدی تے آؤ گے آقا تسی مسکین دے گھر وی، میں ایسے آس تے گھر نو سجانا یا رسول اللہ۔ 1.5 منٹ رہ
گئے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ میں ایسے سچے گھر سجانا یا رسول اللہ تیرے راہواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ غریبی ہے سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں اللہ کرے آنسو قبول ہو جائیں غریبی ہے سوا ہنجواں دے پلے ہور کچھ بھی نہیں جے آمان تے تساں لئی کی